نماز اقصا میں قائد مصر عیام معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت حاضر کر رہے تھے۔ دوستان محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب گزر چکی ہے اور آج 27 رجب شریف کو جمعہ کا دن ہے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے دیدار کے لیے بلایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس امامت میں کیا کچھ فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں اور شانیں موجود ہیں، اس کا ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع ثلاثۃ کہ اے میری امت، جب تم میں کے 3 بندے اکٹھے ہو جائیں، جب تم میں کے 3 لوگ کسی جگہ جمع ہو جائیں، وحضرت الصلاۃ اور نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ تو پھر تم میں سے ایک شخص امام بن جائے۔ جب تم 3 اکٹھے ہو، نماز کا وقت آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم میں سے ایک بندہ مصلی امامت پر آگے بڑھے، امام بن جائیں، باقی اس کے مقتدی بنے۔ لیکن اب امام کون بنے گا؟ امام میں کون سی صفتیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ اسے مصلی پر کھڑا کریں گے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احقهم بالامامۃ اقرؤهم، اور دوسری جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاسن منکم۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ حدیث میں سرکار نے اعلم منکم، یوں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدا جدا حدیثوں میں جدا جدا مقامات پر جب امت اکٹھی ہو تو امام کسے آگے بڑھائے، اس امام کی صفتیں بیان کی، جس کو ترتیب کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں جمع کیا گیا۔ بالخصوص نور الایضاح میں علامہ حسن بن عمار شرقلاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا من ہوا احق بالامام، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو انہوں نے پہلی صفت حدیثوں سے اخذ کرتے ہوئے یہ لکھی الاعلم منکم، موجودین میں جو زیادہ علم والا وہ مصلی امامت پر امام بن کر کے جلوگر ہوگا۔ آج مسجد اقصی میں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی موجودین ہیں سارے کے سارے معصومین ہیں، سارے کے سارے نبی، رسل، ملک، معصوم فرشتے، روحانی جین، کروبی جین ہیں۔ تو پہلی شرط امامت کی یہ تھی کہ جو علم میں زیادہ ہوگا وہ مصلی پر آگے بڑھے گا۔ اللہ کا ہر نبی ہی عالم ہے،
اور اللہ کا ہر نبی کے علم میں زیادہ ہے، مگر ان نبیوں کی فہرست میں ایک نبی تو وہ بھی ہے جن کا دعویٰ تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ کہتے تھے کہ تم ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کھاتے ہو اور کیا کھاؤ گے، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو اور کیا کرو گے، میرے پاس وہ علم ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے علم کی جب یہ شان ہے تو پھر آپ آج مسجد اقصی میں مصلی امامت پر آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزبان حال یہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو صرف پیٹ میں کیا کھایا ہے وہ بتاتا ہوں، آج تو موجودین میں وہ ذات موجود ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس لڑکے کی نسل میں کون پیدا ہوں گے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو علم کے اعتبار سے اگر مصلی امامت کا آج کوئی حقدار ہے تو وہ آمنہ کا نام ہے۔ ان نبیوں کی فہرست میں ایک نبی تو وہ بھی ہیں، ابھی سورہ کہف میں آپ نے سنا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ حضرت موسیٰ دیوار کے نیچے کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اتنا زیادہ علم آپ کا، تو اے موسیٰ کریم امامت کے لیے علم چاہیے، اور آپ کا علم تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیوار کے نیچے کا بھی علم رکھتے ہیں، آپ مصلی پر بڑھ جائیں۔ حضرت موسیٰ کریم یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں دیوار کے نیچے دیکھتا ہوں، آج تو موجودین میں وہ ذات موجود ہے جو آج سے لے کر قیامت تک کا یوں دیکھتے ہیں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا۔ تو علم کے اعتبار سے بھی اگر کوئی مصلی امامت کا حقدار ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ امامت کے لیے اگر علم میں ایک جیسے ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا ثم الأصن منکم، کہ چلو علم میں ایک جیسے ہیں تو اب عمر میں کون زیادہ ہے؟ تو جتنے بھی مسجد اقصی میں موجود تھے ان میں سب سے بڑی عمر والے حضرت آدم علیہ السلام ہی تو تھے جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، آج آپ مصلی پر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ عمر میں جو زیادہ ہو وہ مصلی کا بعد میں حقدار ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ مصلی پر آئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ عمر میں زیادہ ہوں، آج تو موجودین میں مسجد اقصی میں وہ ذات موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم کے لیے مٹی گھونڈی جا رہی تھی۔ آج تو وہ ذات موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وآدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں تو اس وقت بھی ختم نبوت کا مرتبہ پا چکا تھا جب ابھی آدم کے لیے خمیر تیار کیا جا رہا تھا۔ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر میں زیادہ ہوں، حالانکہ میرے جسم میں روح آئی اور میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے ستونوں پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا، میری توبہ بھی ان کے نام سے قبول ہوئی۔ تو عمر کے اعتبار سے بھی اگر کوئی مصلی امامت کا حقدار ہے تو وہ تنہا ذات مصطفیٰ، اگر عمر میں بھی برابر ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا ثم الأقرع والأقسم صوتا، کس کی آواز میں نغمگی ہے، کس کی آواز میں حسن ہے، کس کی آواز میں چاشنی مٹھاس اور حلاوت ہے۔ تو یہاں تو جتنے بھی نبی موجود
موجود ہیں. ما ارسل اللہ تعالی رسلا الا حسن الوجه وحسن الصوت. سرکار فرماتے اللہ کا ہر نبی ہی خوبصورت ہے، اللہ کا ہر نبی کی اچھی آواز والا ہے، مگر ان موجودین میں ایک تو وہ ہے کہ جو پڑھتے تھے زبور تو دریا کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، جو پڑھتے تھے زبور تو پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تو درخت بھی جھومنا شروع کرتے تھے، جو زبور کی تلاوت کرتے تو ایک ایک محفل میں کئی کئی لوگ جاں بحق ہو جاتے. اے داؤد علیہ السلام، آپ کی آواز تو ضرب المثل ہے، آپ کی لہن تو بڑی مشہور ہے، آج بھی کوئی اچھی آواز سے پڑھے تو لوگ کہتے ہیں اسے لہن داؤدی کا فیض ملا ہے. اے داؤد علیہ السلام، آج مسجد اقصی میں صفیں لگ گئی ہیں، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو داؤد علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں، میری تلاوت پر سمندر کا پانی ٹھہر جاتا ہے، میری تلاوت پر درخت و وجد میں آ جاتے ہیں، میری تلاوت پر پرندے ٹھہر جاتے ہیں اور لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں. لیکن میں زبور پڑھتا ہوں تو صرف میں پڑھتا ہوں. آج تو محفل میں وہ ذات موجود ہیں جن کے ہونٹ کھلتے ہیں تو زبان پر رب کائنات بولتا ہے. تو آج اگر حسن صوت کے اعتبار سے بھی اگر کوئی مصلی امامت کا حقدار ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی طریقے سے آپ جتنی بھی صفتیں ہیں ان ساری صفتوں کو دیکھ لیں تو امامت کی ساری صفتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو منفرد، یکتا اور یگانہ شان عطا کی ہے. اسی لیے جب صفیں لگ گئی، نماز کے لیے مصلی پر آگے بڑھنے کی باری آئی تو ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف متوجہ کہ کون آگے بڑھے گا. مگر جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں حضور، آج نبیوں کی امامت کی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا نماز اقصی میں تھا یہی سر مانا راز. نماز اقصی میں تھا یہی سر. کیا راز تھا؟ کہ عیاض و معنی اول آخر، کہ اول آخر کا جو معنی ہے وہ ظاہر کر دیا جائے آج، کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے. یہ مصطفیٰ کی ذات یہی اول ہے اور یہی آخر ہے. دنیا میں آنے میں یہ آخر میں ہے اور پیدائش اور مقام اور مرتبے میں اول ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اول آخر کا معنی رب نے ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو مسجد اقصی کی مصلی پر کھڑا کر دیا. اور یہاں اس چیز کو بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ اور رب ذوالجلال کا یہ اس کی جاری کردہ سنت کہ رب نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں اپنے محبوب کو سب سے افضل ڈکلیئر کرنا چاہا، سب سے افضل ظاہر کرنا چاہا تو رب نے نبیوں کی موجودگی میں مصلی امامت پر اپنے محبوب کو کھڑا کر دیا. جس طریقے کے ذریعے سے رب نے اپنے محبوب کو افضل المرسلین ظاہر کیا، بالکل بعینی اسی طریقے پر ہمارے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل ذات کو ڈکلیئر کرنا چاہا تو سرکار نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. اور اس مصلی کے ذریعہ ہی مولا علی نے لوگوں کو دلیلیں بھی دی. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے خلیفہ تھے، لوگوں نے ابو بکر عمر کو کیسے بنا دیا؟ تو حضرت مولا علی کہتے لوگوں آج تم یہ باتیں کرتے ہو، جب میں حضور کے پاس تھا تب تم نہیں تھے، نہ تو میں غیر حاضر تھا نہ میں بیمار تھا،
اور حضور بھی اچانک انتقال نہیں کیے، کئی دنوں تک مرض الوصال میں رہے۔ میں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوتے، نماز کے لیے بلال آ کر کہتے حضور اذان دے دیے، نماز پڑھانی ہے، تو سرکار مجھے کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ مصلی پر نماز پڑھائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نے جنہیں ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا امام مان لیا۔ یہ ہے افضل المرسلین کی جو دلیل، وہی افضل الصحابہ کی دلیل، کہ اسی لیول پر، اسی انداز سے، جس انداز سے رب نے اپنے محبوب کو افضل المرسلین ظاہر کیا، ہمارے محبوب علیہ السلام نے اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کو افضل الصحابہ ظاہر کیا۔ اور یہ بھی تو بات سمجھو کہ ساری فضیلتیں ہی تو نماز سے وابستہ ہے، وہاں بھی فضیلت ڈکلیئر ہو رہی ہے نماز کے ذریعہ، اور یہاں صحابہ میں بھی فضیلت ڈکلیئر ہو رہی ہے نماز کے ذریعہ۔ تو آج بھی اگر کسی کو فضیلت چاہیے تو وہ نماز ہی کے ذریعہ ملے گی، نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی فضل و شرف چاہے تو اسے نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھو نماز اقصا میں تھا یہی صرف کہ حیاہم معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب یہ ایک اسرا سفر معراج ہے، ایک سفر ہے، اور اس ایک سفر کو رب نے قرآن کی آیت میں بیان کیا سبحان الذی اسرا والی۔ تو سفر معراج کو جس آیت میں بیان کیا اس کے آدھے حصے میں اللہ نے دو مرتبہ مسجد کا ذکر فرمایا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، الی المسجد الاقصی، پہلی منزل مسجد اقصی ہے، اور پھر وہاں سے آگے چلے، سواری ہو کی جبریل نے، حضور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، نسائی شریف میں سرکار وہاں اترے اور سرکار نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ تو نبی کی ولادت گاہ، نبی جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ معمولی نہیں ہوتی، وہ جگہ اتنی بابرکت اور شان والی ہوتی ہے کہ نبیوں کے امام سفر معراج میں بھی وہاں رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، تو سرکار نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور مجھے جگانا مت نماز کے وقت، میری روح نماز پڑھ لیتی، جی آج کئی ایسے بھی لوگ ہیں، تو کیا آپ مانیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں۔ اور اگر جسم سے روح نکل گئی، صرف جسم پڑا ہوگا، اور کوئی یہ کہے کہ یہ جسم نماز پڑھتا ہے، تو آپ مانیں گے کہ یہ صرف جسم نماز پڑھتا ہے؟ نماز کے لیے جسم مع روح دونوں ضروری ہے، نماز کے لیے جسم مع روح دونوں ضروری ہے۔ اور سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے تھے۔ سرکار نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا علیہ السلام کہ نماز پڑھ رہے، اس سے پتا چلا کہ نبی قبروں میں یوں زندہ نہیں کہ جسم میں روح نہیں بس لیتے ہوئے، نہیں، انبیاء قبروں میں یوں زندہ ہے جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ وقت آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا، پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھائے۔ یہ بھی تو کمال ہے نا کہ نماز لینے جا رہے ہیں اور نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔
اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب پھر وہاں سے سرکار آسمانوں پر گئے، رب کا دیدار کیا۔ داتا گنج بخش کی اجمیری فرماتے ہیں کہ رب کا دیدار کیا تو سرکار نے کہا میرے رب اب میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا حبیب جانے کا ارادہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں جانا ہے زمین پر؟ کہا میرے اللہ زمین پر بھی میں تیرے جلوے دیکھتا تھا، مگر آج جو جلووں کی لذت ہے میں اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم زمین پر جاؤ، تمہیں 5 وقت کی نماز دیتا ہوں اور تمہیں ہر سجدے میں عرش والا دیدار عطا کروں گا۔ اس پر داتا صاحب دلیل دیتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، مگر حضور جب تھکاوٹ محسوس کرتے تو نماز ادا کرتے۔ سرکار حضرت بلال سے کہتے اریحنا یا بلال، بلال سفر کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ذرا اذان تو نماز پڑھ کر کے راحت حاصل کر لیں۔ تو یہ وہ عرش والا دیدار، چونکہ نبی کے لیے رب کا دیدار ایک غذا ہے۔ جب سرکار صوم وصال رکھنے لگے پیدل پہ روزے، نہ افطار نہ سحری، پیدل پہ روزے، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا، چہروں کے رنگ بدل گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کی پیروی میں ہم نے بھی افطار سحری کے بغیر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ سرکار کھاتے تو نہیں تھے تو رب کھلاتا پلاتا کیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں رب اپنا جلوہ دکھاتا، اسی سے نبی کو غذا مل جاتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا عرش والا دیدار زمین پر کراؤں گا۔ سرکار وہاں سے بھی تحفہ لے کر آئے امت کے لیے، اور وہ تحفہ نماز۔ دیکھو ایک معراج کا واقعہ اور نماز کتنی جگہ ہے۔ مسجد سے شروع ہوا، پہلی منزل مسجد، نماز پڑھا کر جا رہے ہیں، آسمانوں پر فرشتوں کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں، رب کا دیدار کر کے پلٹتے ہیں تو نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو معراج کو مانتے ہیں پھر انہیں نماز کی بھی پابندی ضرور کرنی چاہیے، پھر انہیں نماز میں بھی لذت آنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ معراج کو مانے اور معراج کا تحفہ ٹھکرا دے، معراج کو مانے اور معراج کے تحفے کی ناقدری کرے؟ تو اس سے کبھی فیض نہیں مل سکتا ہے۔ کما حقہ فیض، امتی ہونے کا اسی امتی کو ملے گا جو معراج کے معجزے کو سچے دل سے مانتا بھی ہے اور تحفہ معراج یعنی نماز پر بھی عمل کرتا ہے۔ اگر یوں ہماری زندگیوں میں معراج کا سبق اور درس موجود رہے گا تو ہمارے ایمان کو تازگی ملتی رہے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رسول چلا ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم